اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 93 کون سا دور ہے؟ 89 میں روس ٹوٹا ہے اور سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت امریکہ کو حاصل ہوئی، اس کا دماغ خراب ہو، نیو ورلڈ آرڈر اور یہ اور وہ نیو ورلڈ آرڈر امریکہ کی حکمرانی پوری دنیا پر تسلط یہ تھا۔ اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تقریر کی اور یہ تجویز پیش کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے۔ اچھا، اس وقت انہوں نے شمالی کوریا کا نام بھی لیا تھا اور آج ایران کے ساتھ آ کے شمالی کوریا سب سے پہلے کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چین، پاکستان، افغانستان، ایران، ان پر مشتمل ایک بلاک بننا چاہیے، یہ 3 مسلمان ملک، ایک یہ، اس میں ہندوستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا بلاک بن جائے گا کہ یہ اس ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں ایک بہت بڑی مزاحمتی تحریک کھڑا کر سکتا ہے۔ اس کے تناظر میں ڈاکٹر صاحب نے 2 تجویزیں دی تھیں جو دونوں متنازع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کہ انڈیا کے ساتھ سیٹلمنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، اس کو کسی طرح حل کر کے، اور مثال یہ دی تھی کہ بھئی آپ کا یہود و نصارہ سے مقابلہ ہو تو مشرکین کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے، کچھ دیکھ کے بھی اگر صلح ہوتی ہے تو وقتی طور پہ کر لینی چاہیے، یہ بڑی مصیبت آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ وہ اس وقت کشمیر کا جہاد بہت عروج پر تھا، وہ چیز متنازع ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب گیو اینڈ ٹیک کی بات کیوں کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ڈاکٹر صاحب نے کی تھی وہ یہ کہ ایران کے ساتھ جڑنے کے لیے مسئلہ ہے مسئلہ کی۔ اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، وہ پھر ایک کتابی صورت میں شائع بھی ہوا تھا، شیعہ سنی مفاہمت، وہ علیحدہ سے متنازع ہو گیا۔ کئی لوگ اس وقت تنظیم چھوڑ گئے تھے ناراض ہو کے، شیعہ ایسے ہیں، اور آپ آج کل وہ ساری باتیں دوبارہ سن رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا نا کہ ان کے قریب جانے میں یہ مسلکی اختلاف جو اصل میں وہ جو ہم نے ابھی بحث کیا اس کے نتیجے میں زیادہ شدید ہوا تھا۔ یعنی انقلاب ایران سے پہلے آپ کے اگر ایران کے ساتھ تعلقات ہیں تو پاکستان میں سنیوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن انقلاب کے بعد اصل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلطی ایران کی ہے کہ انہوں نے بہت ہی جارحانہ پالیسی اختیار کی، جس کے رد عمل میں پھر ادھر یہ پیدا ہو۔ آپ اگر یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ ہو جائے یا پاکستان یہ کوشش کرے کہ ایران میں فقہ حنفی نافذ ہو جائے تو یہ امکانہ خیالات ہیں۔ کو ایگزسٹنس کے لیے بھائی ان کے لیے وہ، آپ کے لیے یہ، کسی ایک لیول پہ جب بات ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایران کا دورہ بھی کیا اور اس دورے میں انہوں نے ایرانیوں کے سامنے یہ بات رکھی، پاکستان میں اسلامی نظام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اہل تشیع ہیں۔ آپ اگر انہیں یہ سمجھا لو کہ جو آپ نے سنیوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں یہ حقوق وہاں پہ اہل تشیع اپنے لیے قبول کر لیں تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایرانی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اتفاق کیا اس بات سے، یہ بھی طے ہوا کہ پاکستان میں جا کے فلانوں سے اس طرح یعنی یہ بات آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ پاکستان کے اہل تشیع کو گوارا نہیں ہوا، یہ جو ایکسٹریمزم پاکستان میں ہے یہ ایران میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایران کو نہیں دیکھا تو وہ تو یہی سمجھیں گے دونوں ایک ہی ہیں اور ایک جیسے ہی ہیں۔ ایرانی موقف کوئی اور ہوتا ہے، یہاں والے اسی میں ایک بات اور بھی ہے، وہاں تو جلوس نہیں نکالتے، یہ مار پیٹ، یہ ساری چیزیں مطلب ادھر ہی کی ہیں خاصے ہیں، لیکن اتنی گہری ہیں ایران بھی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا، پھر اس کی ہوا اکھڑ جائے گی، پھر اس کو بھی کہیں گے مولویوں سے مل گیا ہے یا سعودیوں سے مل گیا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے انہیں بھی یہاں لابیاں چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، پیسے بھی دیتے ہیں بیچارے۔ خیر بات ہم یہ کر رہے تھے ایران پاکستان جیسے اسرائیل اور ہندوستان فطری اتحادی ہیں، اس تناظر میں مجبوری بن گئی ہے ان دونوں ملکوں کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔